نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام و حاضر جمع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، یعنی جو ان کا مال جمع کیا ہے وہ مال جو ہے تپائے جائیں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان مالوں کے ذریعے جمع کرنے والوں کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں جو ہے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے حوالے سے بہت ہی سخت عذاب کو بیان فرمایا جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی جو ہے تفسیر کرتے ہوئے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس شخص کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر سے انہیں تپا کر کے داغا جائے گا، پھر جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر تپا کر کے داغا جائے گا۔ یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا یہ عذاب جو ہے قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کا دن کون سا دن؟ جو 50,000 برس کے برابر ہے۔ اسی طرح اسے عذاب دیا جاتا رہے گا، یعنی اس کو تپایا جائے گا، داغا جائے گا، پھر جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر تپایا جائے گا اور پھر انہیں داغا جائے گا، یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو چکے
پھر اس کے بعد اسے جہاں جانا ہوگا جو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر مرا تو مومن ہوگا یعنی انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہوگا تب تو وہ سزائیں پا کر کے جنت میں جائے گا. لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کرے، کیونکہ مرتے وقت کلمہ بھی اللہ ہی کی جانب سے نصیب ہونا ہے، مرتے وقت کلمے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اتنا سخت حکم ہے شریعت مطہرہ کے اندر جس کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے، اتنا سخت حکم بیان کیا گیا. لہذا اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اس کا انتقال ایمان پر نہ ہو. اگر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال نہ ہوا تب تو اس کے لیے جہنم کا ہی فیصلہ کیا جائے گا. لہذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو داغا جائے گا. اب یہ داغنے کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھتے ہوئے چلیں، یہاں سونے اور چاندی کا ذکر ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں، جبکہ لاکھوں روپے جو ہے اس کے پاس میں بینک بیلنس موجود ہوتے ہیں. یہاں سونا اور چاندی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اصل ثمن، اصل مال جو ہے وہ سونا چاندی ہی ہے. پہلے جو سکے وغیرہ چلتے تھے وہ یا تو سونے کے ہوتے تھے یا چاندی کے ہوتے تھے. اب یہ کاغذ کے نوٹ اب نکلے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا. لہذا اصل مال جو ہے وہ سونا اور چاندی ہی ہے. اس وجہ سے سونا اور چاندی کا ذکر کیا گیا ہے. اور آج اگر سونا چاندی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کاغذ کے روپیوں کو سکہ بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ لہٰذا وہ سکہ بنا کر کے اور پھر اس کو دبا کر کے یہ عذاب تمہیں دیا جائے گا. اس بھول کے اندر نہ رہنا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، یہ سارے کاغذ کے نوٹ ہیں تو یہ سب تھوڑی نہ جہنم میں جلایا جائے گا، پھر اس کو کیسے تپایا جائے گا؟ وہ تو کوئی سونا چاندی ہوگا جس کو تپاؤ تو گرم ہو جاتا ہے، یہ تو خاک ہو جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم نے اس کے حکم پر عمل نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اب یہ داغا کیسا جائے گا؟ اس کو معمولی نہ سمجھے. داغنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بشر القانز بین برطب یحمى علیہ فی نار جہنم ثم یوضع علی حلبۃ صدی احدهم حتى یخرج من نغد کتفہ ویوضع علی نغد کتفہ حتى یخرج من حلبۃ صدیہ یتزلزل. فرماتے ہیں خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونا یا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے تو ان کو کیسے داغا جائے گا؟ فرمایا جہنم کے گرم پتھر جو ان کے پستان پر رکھا جائے گا اور سینہ توڑ کر کے وہ شانے کے پیچھے سے جو کندھا ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا اور پھر ان کے شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا، ان کے سینے سے نکل کر کے آئے گا، ان کی گدھیوں پہ رکھا جائے گا اور پھر اس کی پیشانی سے باہر نکل کر کے آئے گا. یہ داغنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو صرف چھوایا جائے گا. فرمایا داغنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سخت گرم ہوگا کہ اگر اس کے سینے پہ اس کو تپا کر کے رکھا جائے گا تو پیچھے اس کے کندھے سے نکل کر کے آئے گا، اور اگر کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے تو چیر کر کے وہ سینہ پھاڑ کر کے باہر آئے گا. اتنا سخت عذاب ہوگا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کوئی اس عذاب کو معمولی یا ہلکا سمجھتا ہے تو وہ اپنے گھر جائے اور روپیے کا ایک سکہ اپنے گھر کی آگ میں گرم کرے اور ذرا اپنے بدن پہ لگا کر کے دیکھے. امام اہل سنت نے فرمایا جبکہ وہ سکہ یہاں کا ہے اور اس میں اتنی گرماہٹ ہمارے آگ سے نہیں ہونے والی ہے، ہم نے آگ تو ابھی جلائی ہے، وہ جہنم کی آگ جس کو ہزاروں سال سے جلایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کو تپایا جائے گا، اور تم جب اس کو لگاؤ گے تو فوراً اپنے جسم سے ہٹا دو گے اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب کے فرشتے عذاب دے رہے ہوں گے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منع نہیں کرے گا وہ تمہیں عذاب دیتے رہیں گے. اور امام اہل سنت نے فرمایا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا اس دن تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا. اور گرمی کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت زمین بھی جو ہے تانبے کی ہوگی اور سورج بھی سوا نیزے پر ہوگا. ایک تو ہمیں عذاب اتنا سخت دیا جائے گا
گا اور اس کے بعد میں زمین تانبے کی ہوگی، سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا۔ آج سورج کی پیٹھ ہے تو اتنی گرمی ہو رہی ہے، قیامت کے دن سورج بالکل سر پہ ہوگا اور اس دن اس کی پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ اس کا چہرہ ہماری طرف میں ہوگا، ہر کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ اتنی سخت گرمی کے اندر آگ کے پاس بیٹھنا ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، بتاؤ قیامت کی گرمی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس گرمی کے اندر آگ پہ بیٹھنا نہیں یا آگ کے قریب جانا نہیں، بلکہ آگ میں تمہارے مالوں کو تپا کر کے تمہیں اس سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا حشر بیان ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو زکات نہیں نکالتا ہے اور اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں اور اس قدر جو ہے دنیا داری کے اندر وہ مست ہو چکے ہیں۔ یاد رکھ لیں تمہاری تسبیح یا تمہاری نمازیں بھی اسی وقت کام آنے والی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ تو مان رہا ہوں وہ تو مان رہا ہوں، میں نے اندازے سے نکال دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے۔ زکات کا مسئلہ جو ہے یہ شریعت مطہرہ کا بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ بڑے بدبخت ہیں اور ایسے لوگ اللہ اس کے اللہ رب العزت اور اس کے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رمضان کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہیں وہ ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سینکڑوں کو جہنم سے آزادی عطا کر رہا ہے، لیکن زکات ادا نہ کرنے والا ان لمحات کے اندر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے تمام لوگوں پر جو بھی اہل ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال کو کاؤنٹ کرے۔ کمایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیسے حساب لگائیں، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، حساب نہیں لگایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کما کیوں لیا تھا اتنا زیادہ کہ حساب نہیں لگایا جا رہا ہے؟ اگر کمایا ہے تو اس کا زکات، اس کی زکات نکال، اس لیے کہ اگر حساب لگا کر کے زکات نہیں نکالے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ تو حساب نہیں لگا پاتا تھا چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کمانا جانتا ہے، حساب لگانا نہیں جانتا ہے، کمانے میں تو برابر آگے آگے رہتا ہے، جب اللہ کا حکم آیا کہ زکات نکال تو حساب لگانے نہیں ہو رہا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، وہاں راتوں کو جاگ کر کے حساب لگا رہا ہے کہ فلاں آدمی کو اتنا دینا ہے، فلاں سے مجھے اتنا لینا ہے۔ لیکن جب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ بہانے مارتے ہیں کہ ہمیں حساب لگانے نہیں ہو رہا ہے، فلاں کے پاس میں اتنا ہے، فلاں کے پاس میں اتنا ہے۔ جس کو جتنا دیا ہے، جس سے جتنا لینا ہے، سب حساب لگا اور سامنے حساب رکھ کر کے اپنا پورے مال کا اندازہ لگانے کے بعد میں جب پورا مال جمع ہو جائے تب اب علماء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھو اتنا مال ہمارے پاس میں موجود ہے، اب اس مال پر کتنی رقم کی زکات بن رہی ہے، اور اس زکات کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا یہ تمہارے مال کو بھی تباہ کر دے گا، تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر دے گا۔ اور ایسے بے شمار واقعات جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر پیش آئے۔ خود میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم اللہ بالسنین، فرمایا جس قوم نے زکات دینا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا، قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اچھا کچھ بہت سارے حضرات ہمارے مجمع میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں عذاب سن کر کے، بس اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر اگر تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو تو اللہ اکبر کا فائدہ آئے گا۔ یہاں عذاب سن کر کے صرف اللہ اکبر کہہ دینا، اگر آج عذاب سنا ہے تو عہد کر لو کہ میرے پاس جتنا مال ہے ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اس میں سے زکات نکالیں گے۔ یہاں بیٹھ کر کے عذاب سن کر کے صرف اللہ اکبر کہہ دینا اور ڈر جانا اور رو دینا، آنسو بہا دینا، یہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل صحیح معنوں میں تب ہے آنکھ سے اگر آنسو نکل رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہے تب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آنکھ سے آنسو نکلنے والے بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رو مت اور سمندر مت بہاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلے اور بندہ عہد کر لے اب میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ ایک آنسو بھی نکلنے والا ایک قطرہ جو ہے وہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن جب کہ وہ رو بھی رہا ہو اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بالکل عہد بھی کر لیا ہو، ورنہ آج ہمارے لوگوں کا الوداعی جمعہ کو یہ مسئلہ رہتا ہے، الوداعی جمعہ کو یہ مسئلہ رہتا ہے 2 دن رمضان باقی ہے کہ رمضان ختم ہو جائے گا، الوداعی جمعہ کو بیٹھ کر کے روتا ہے اور 2 دن کے بعد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ یہی الوداعی جمعہ ہے، رمضان کو یہی الوداع کیا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں رونے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے اور کاروبار کا موسم ہوتا ہے ویسے ہمارے یہاں رونے کا موسم بنا لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آج لوگوں کے حالات ہیں۔ یہ میرے اتنے سخت جملے اس لیے ہوتے ہیں کہ آج لوگوں کے یہ حالات ہیں، آپ خود بھی دیکھیں۔
الوداعی جمعہ کو بیٹھ کر کے روتے ہیں. کیوں روتے ہیں آپ بتائیے نا. الوداعی جمعہ کو رونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رمضان گزر رہا ہے، جیسے رمضان میں نیکیاں کرتے تھے اب ہمیشہ اسی طرح سے کریں گے نا. تو رویا جو تھا اس کو عمل بھی تو کرو. 2 دن کے بعد رمضان گزر جائے نا تو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، مسجدیں سب خالی ہو جاتی ہیں، کوئی نیکیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں آج. اس لیے جب آپ اس طرح کے عذاب سنیں تو یہ عہد کریں کہ یہ مجھے کو کہا جا رہا ہے، اور اگر میں نہیں نکالوں گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دے گا. اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ اپنے بارے میں سوچئے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہ وہ مبتلا کیا جائے گا، وہ مبتلا کیا جائے گا. اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا لمحہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہو، لہٰذا مجھے اس سے پہلے زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. فرمایا جب بھی لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا آسمان سے بارش روک دی گئی. پھر یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اور بہت سارے مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں پھر بھی بارش ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر موجود 4 پیر والے جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش کا قطرہ نازل نہیں فرماتا. یعنی تمہارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ تمہارے ان حالات کی وجہ سے بارش تو دور کی بات ہے ایک قطرہ بھی نازل نہ کیا جائے. لیکن آج اگر بارش ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ 4 پیر والے جانوروں کی وجہ سے ہے. بتاؤ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ آج اگر ہمارے لیے آسمان سے بارش بھی ہو رہی ہے تو ایک 4 پیر والے جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے جو شخص زکوٰۃ نہ دے. اس لیے زکوٰۃ دے. درۃ الناصحین کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے میرے رب اس کی نماز کتنی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے، 1000 غلام آزاد کرے، 1000 نماز جنازہ پڑھے، 1000 غزوات میں شامل ہو. یہ غزوہ کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے، اللہ کے لیے لڑا جاتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز کے بارے میں کہا مولا اس کی نماز کتنی بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر